کہ جو فتنہ اس وقت ہے، اور یہ فتنہ میں اس کو میں سیپریٹلی میں اس لیے میں جیسے ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں توہین کے واقعات بھی ہوتے ہیں، بہت دفعہ غلط الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، تو یہ بات ہے بالکل شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس فتنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو جو عام طور پہ توہین کی جاتی ہے پاکستان میں، ان دونوں کو آپس میں ملایا نہ جائے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اس لیے کہ وہاں پہ قانون کا کوئی آدمی غیر اخلاقی استعمال بھی کر سکتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے. کہیں واقعی توہین ہوئی ہے، لیکن اس توہین کی نوعیت یہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن کے صفحات ہیں ان کی تصحیح کی گئی، معاذ اللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے وہ اس طرح سے لیا گیا کہ جو ہمارے میں یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پہ اس فتنے کی بات نہیں کر رہے، ان واقعات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک مخصوص گروہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا ایک نام دیا ہے، جنہوں نے اپنا ایک پروگرام دیا ہے. یہ اپنے آپ کو حزب الشیطان کہتے ہیں، پورا ایک گروہ ہے حزب الشیطان، یہ خود کو کہتے ہیں. اپنی انہوں نے ایک سکیم کے طور پہ اپنی ایک شریعت بھی لکھی ہے جس کو شریعت اجنبی کہتے ہیں. یہ لوگ شریعت اجنبی میں ان لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے وہ شریعت ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پہ، لیکن جب ہم شریعت کی عام طور پہ دینی سیاق و سباق میں بات کرتے ہیں تو اس شریعت کو لانے والا ایک نبی بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا نبی بھی لانچ کیا ہے، طیب بن عارف اس ملعون کا نام ہے، جو 6 نومبر 2025 کو پاکستان سے ایک جعلی ضمانت کرا کے بھاگا. حضرت اجنبی کے نام سے وہ ان کی اس شیطانی شریعت کے نبوت کا بھی دعوے دار ہے، اور برملا یہ کہتا ہے کہ میں جو توہین کرتا ہوں یہ شیطان کی طرف سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اس کی توہین ہے اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی رکھ دی جائے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ کسی رکشے والے، کسی ریڑھی والے، ہمارے قابل احترام بھائی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک شارٹ کمنگ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک ظلم ہے کہ کسی انسان کو اس کی سماجی حیثیت پہلے عطا کی جاتی ہے، پھر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کو آپ گالی دے دیں، غریب آدمی ہے، ماں کی گالی دیں، بہن کی گالی دیں، بیٹی کی گالی دیں تو یہ کیا کر لے گا، یہ ظلم ہے. لیکن جب بھی آپ اس ظلم کو دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان، آپ کے دل میں ایک چیز کھٹکتی تو ہے کہ یار تم اس سطح پہ گر گئے ہو. اس سے بھی بری گالیاں یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ذکر کرتے ہیں. اس سے بری گالیاں یہ امہات المومنین کے لیے، سیدہ زہرا کے لیے، اصحاب کے لیے، اہل بیت کی خواتین، اصحاب کی بیگمات، یہ وہ ساری گالیاں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وحی ہے. اور یہ عدالت کے ریکارڈ پہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، کسی نے دیکھنے ہوں تو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہیں، آپ کو بے شک میری بات کے اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کی مقدس آیات کو، نفوس قدسیہ کے ناموں کو، جسم کے مقدس معافی چاہتا ہوں، مقدس ناموں کو جسم کے نجس حصوں کے لکھ کے پھر ان کی ویڈیوز بنانا، فوٹو بنانا، ان کو شیئر کرنا، اور عزت و غیرت پہ یہ حملے کہ اپنی ہی ماں، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بھابھی، ان کے جو خلوت کے لمحات ہیں ان کے ویڈیوز بنانا، غسل کرتی ہوئی بہن ہے، ماں ہے، اس کے خفیہ ویڈیوز بنانا اور وہ شیئر کرنا، بیویوں کو آپس میں بدلنا، یہ ان کے لیے بڑا نارمل ہے اور یہ کرتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں بھی ایک ویڈیو آئی تھی جہاں پہ ایک جوڑا پکڑا گیا تھا. خیر یہ تو پکڑا گیا، جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو پکڑے گئے ہیں. افواج پاکستان کو گالیاں دینا، آفیسرز کے نام لے لے کے، فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے لے کے، شہداء ان کے حوالے سے بکواس کرنا، یہ سارا کچھ یہ مجموعی طور پہ ایک آرگنائزڈ پلاننگ ہے. یہ ہمیں بنیادیں اس کی ملتی ہیں، بھینسا گروپ، موچی، اس طرح کے کئی گروپ سامنے آئے تھے
2017-18 کی میں بات کر رہا ہوں، پھر وہ پاکستان سے بھاگے، اس کے بعد یہ پھر یعنی بہت سے لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جو اس سے پہلے بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن 2017-18 کے بعد یہ ایک منظم طور پہ سامنے آنا شروع کر گئی۔ 2017-18 اور 2022 کے درمیان ہمارے مدعی حضرات کو بہت مشکلات ہوئیں، بہت سی اس وقت زمانے میں NCCI یہ نہیں تھا، FIA تھا، تو جو شکایتیں جاتی تھیں ان کی انکوائریاں نہیں لگ رہی ہیں، نمبر نہیں لگ رہے ہیں، تو پھر وہ مدعی حضرات تنگ آ کے آخرکار لاہور ہائی کورٹ گئے پٹیشن لے کے کہ یہ ایک ریاست کا ادارہ ہے، اس کا کوئی کام ہے، یہ مطلب اتنے بڑے لیول پہ سائبر کرائم ہو رہا ہے تو یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہے۔ تو پھر 2022 میں بیچ میں قرآن بورڈ ہے، ان کی بھی مداخلت ہوئی، 60-65 ملزمان ان کی شکایات پہ پکڑے گئے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دیں کہ FIA ایک اسپیشل سیل بنائے انسداد توہین کا، یعنی کہ اسپیشل اینٹی بلاسفیمی سیل، جس کو اینٹی بلاسفیمی یونٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ بنائے۔ وہ بنا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی تعداد میں مقدمات شروع ہوئے۔ ابھی یہ وہ بڑی تعداد نہیں ہے جو ایکسپیکٹڈ تھی، آپ اندازہ کریں کہ 120 FIRs ہیں جو درج ہوئی ہیں، اور کچھ 450 کے لگ بھگ ملزمان ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد تو واقعی بڑی ہے اگر 2022 سے پہلے کمپیریزن کریں، لیکن 4,500 کمپلینٹس ابھی پڑی ہوئی ہیں جن پہ کوئی FIR درج نہیں، کوئی انکوائری نمبر نہیں، کوئی، تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی توقع تھی اس سے کم ہوئی، اور ابھی بھی اس پہ اعتراض ہے ہمارے سیکولرز کو کہ کہتے ہیں کہ 2022 کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے گستاخ ہو گئے۔ وہ گستاخ پہلے بھی تھے، پکڑے نہیں جا رہے تھے، FIA والے اپنا کام نہیں کر رہے تھے، اب FIA والوں نے پھر 2022 کے بعد اپنا کام بہتر کرنا شروع کیا۔ اچھا، ایک چیز ہے، چونکہ یہ ہم عدالتی ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ویریفائی کر لیں خود جا کے۔ یہ جو کہانی ایک سامنے آئی کہ کوئی گینگ ہے، ان کی کوئی لڑکیاں ہیں، وہ ٹریپ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فون میں ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کہانی، اس کو کہتے ہیں ون ٹائم شیئرنگ۔ کہانی یہ ہے کہ کسی طرح سے ایک بھولے بھالے انسان کو پھانسا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی غلط کانٹینٹ بھیجا جاتا ہے، توہین آمیز مواد، کوئی پکچر، کوئی ویڈیو، تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ مجھے آپ نے کیا بھیج دیا، بھیجنے والا کہتا ہے جی میں نے تو نہیں بھیجا، وہ کہتا ہے آپ نے بھیجا ہے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر بھیجنے والا کہتا ہے اچھا تو مجھے واپس بھیجو، میں دیکھتا ہوں کہ کسی اور نے تو میرے فون سے نہیں بھیج دیا۔ جب وہ واپس بھیجتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہ کہہ کہ دیکھو تم نے مجھے یہ بھیجا تھا۔ یہ کہانی 2024 میں سٹارٹ ہوئی، 2021 میں آپ ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے یہ کہانی نہیں بیان کی، 2022 میں نہیں کی، یہ 2024 میں کیا ہوتا ہے، ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے، ایک فیکٹ فوکس کی رپورٹ آتی ہے، اور ہمارے سیکولرز ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یہ ہے کہانی۔ اور ساتھ عثمان کریم الدین قادیانی وکیل، سپریم کورٹ کا وکیل، مہنگا وکیل، لاہور کے کوئی آدھے کے لگ بھگ مقدمے اس کے پاس ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہانیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ، گٹر پریس، پاکستان مخالف، ریاست مخالف، جس کی کوئی کریڈنشلز نہیں ہیں، احمد نورانی نامی ایک صحافتی گماشتہ اس کو چلا رہا ہے، جس نے کبھی کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا، بس خبر چلا دی، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب سورس رپورٹ۔ کس کی سورس رپورٹ؟ سورس رپورٹ اسپیشل برانچ کی، ایک رپورٹ جس کا کوئی سر نہیں پیر نہیں، وہ لیک ہو گئی۔ لیک کیسے ہو گئی بھی، اداروں کی رپورٹیں کیسے لیک ہوتی ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا، اور وہ پھر ایک پاکستان مخالف آدمی اسی کے پاس وہ کیوں گئی، اگین ہمیں نہیں پتا۔ اس رپورٹ کے اوپر آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ کہانی کیا بنی۔ اس کے بعد پھر NCHR جو ہمارا قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ہے، انہوں نے بھی ان دونوں رپورٹوں کو اکٹھے کر کے کہ دیکھیں جناب ہماری بھی یہ رپورٹ ہے، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر قادیانی لابی کی پوری ایک مداخلت بیچ میں شروع ہو جاتی ہے۔ وکیل بھی ان کا، پھر میڈیا میں بھی ان کے کچھ لوگ سامنے آئے، بیرون ملک فنڈنگ وغیرہ کی بھی باتیں، یہ خود ان کی طرف سے جو ان کے ہم نوا ہیں، یہ کوئی الزام والی بات میں نہیں کر رہا۔ ایک کتابچہ ہے شبان کا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پبلش کیا، اس کے اندر آپ کو یہ سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہ تعداد جو ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ گرفتاریاں بعد میں بھی ایک دو ہوئی ہیں، اگرچہ رکی ہوئی ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر بھی ایک آدھ گرفتاری کبھی کبھی ایٹ لیسٹ لاہور کی حد تک ہو جاتی ہے۔ تو جو اریسٹس ہیں یہ 415 کے لگ بھگ، جو FIRs ہیں وہ 120 کے لگ بھگ، اس میں سے 30 کے قریب قرآن کے ایسے نسخے بھی سامنے آئے جو ہمارا اداروں سے یہ شکایت رہی کہ آپ نے 2022 میں بھی کسی نسخے کو آپ نے دیکھا، آپ نے 2023 میں بھی
آپ نے ریکور کیا، لیکن اس کے باوجود پڑے ہوئے ہیں دفتروں میں. ہمارا ان سے یہ سوال کہ آپ ان کے غسل کی اور باوقار تدفین کی آپ اس کی کیوں آپ انتظام نہیں کرتے؟ تو آگے سے جواب آتا دیکھیں جی اگر ہم نے اس کو غسل دے دیا تو جو ثبوت ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا. تو بھائی آپ ڈی این اے کرائیں، طریقہ کار ہے نا یہ. آپ ڈی این اے کرائیں، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں جس سے ایک لنک بن جائے گا کہ یہ ڈی این اے رپورٹ اس نسخے سے متعلق ہے، اس نسخے کو آپ. بڑی اچھی اس پہ انالوجی عبد الجلیل شرقپوری صاحب پیر صاحب دیتے ہیں کہ بڑی کمال کی وہ انالوجی ہے کہ دیکھیں اگر کہیں قتل ہو جائے تو مقدمہ تو 10 سال چل سکتا ہے، کئی پیشیاں ہوں گی، ہر پیشی پہ آپ میت کو تو نہیں لے کے جاتے نا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی عدالت میں سسٹم تو پہلے ہی موجود ہے. تو آپ قرآن کے غسل کا انتظام کریں، تدفین کا انتظام کریں، اس کے بعد آپ وہ سرٹیفکیٹ لے جائیں. ایک ریاستی ادارے کی سرپرستی میں وہ سرٹیفکیٹ آ جائے، بات ختم. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ بھلا کرے. ہمارے علماء کا اس رمضان ہم نے ایک کمپین شروع کی. آپ یقین کریں ابھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ علماء غیر مؤثر ہو چکے ہیں، نہیں ہوئے ہیں. ہم انہی اداروں کی دیواروں سے سر پٹکتے رہے کہ یہ گناہ جاریہ ہے. ہر وہ لمحہ جس میں قرآن اس حالت میں پڑا ہوا ہے، یہ ریاست کے اوپر، کسی ایک انسان کی گردن پہ نہیں، پوری ریاست کے اوپر یہ بار ہے. اس کا کچھ کرو، کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. رمضان کے مہینے میں ہم نے باضابطہ کمپین شروع کی، جگہ جگہ سے علماء نے اس پہ بات کرنا شروع کی. یوم عزت قرآن ایک جمعہ قرآن سے منسوب کر دیا گیا. الحمدللہ اس پہ بہت کام ہو چکا ہے. ابھی بھی غسل نہیں ہوا ہے، لیکن جو اس کے لیے وہ قانونی جو رکاوٹیں تھیں بہت بڑی تعداد میں دور ہو چکی ہیں. کچھ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل سے یہ کام انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد یہ ہو جائے گا. اس کے لیے میں علماء کا، مطیع اللہ شاہ صاحب کا، انیس شاہ صاحب کا، انہوں نے جو مہربانی کی. عشق کا قافلہ ہم نے شروع کیا، جگہ جگہ پروگرام کیے. اب میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں. ہم سائی وال گئے، ہم بہاول نگر گئے، ہم رحیم یار خان گئے، گجرانوالہ گئے، لاہور میں ملٹیپل ایونٹس ہوئے. علماء نے آ کے بتایا. نہ منیر الوی صاحب، ان کی موجودگی میں علماء کا ایک پینل، انہوں نے پورا یعنی کہ ایک سسٹم بتایا کہ اس پہ ریلیجن کیا کہتا ہے. ہم تو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، دینی علم سے وہ واقفیت نہیں ہے جو علماء کی ہے، یا جو باضابطہ جو طلباء ہیں ان کی ہے. تو جب وہ لیڈرشپ علماء نے دی، وہ ایک سیاسی رہنمائی دی، وہ ایک روحانی قیادت دی، تو اس کے بعد پھر سسٹم بہت چینج ہونا شروع ہوا. ابھی بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں تک وہ بھی ہو جائیں گی. توہین کی نوعیت میں بتا چکا ہوں، دوبارہ سے میں آپ کو اس پہ میں زحمت نہیں دینا چاہتا. توہین یہ جو ون ٹائم شیئرنگ والے کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بھیج دیا گیا، جو ٹیکنیکل رپورٹس عدالتوں میں گئی ہیں، جو فورنسک رپورٹس گئی ہیں، کم سے کم توہین بھی 2 ماہ کی ہے. اور ابھی 15 سال والا بھی ایک بندہ پکڑا گیا تھا جو 15 سال سے کر رہا تھا. 6-7 سال تو بڑی عام ہے. صفحات کی بات کریں تو 20 صفحات 19 صفحات یہاں سے لے کر ابھی 1800 صفحات 2000 صفحات تک بات جا چکی ہے. ہر صفحے پہ ایک توہین. آپ اندازہ کریں حضرات کے 300 پیجز کی بک، اندازہ کریں وہ کتنی ہوتی ہے. 300 صفحات جس پہ ہے، اور ہر صفحے پہ ایک توہین کی تصویر ہو، تو کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں 600 800 900 1800. ابھی یہ کہتے ہیں ون ٹائم شیئرنگ ہے. تو ون ٹائم شیئرنگ ہے تو تمہارے فون سے ڈیٹا نکل رہا ہے نا. یہ تم ہمت کرو، پاکستان کا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم کہو کہ میں اپنے فون کی فورینسک پاکستان سے، اس ایجنسی سے نہیں، پاکستان کی کسی اور ایجنسی سے، پاکستان سے باہر کسی ایجنسی سے کرانا چاہتا ہوں. بسم اللہ کراؤ. بہت میں نے پوچھا عثمان بڑا ایک سے، ایمان مزاری سے، ہادی علی چٹھا سے، کہ سوشل میڈیا پہ آ کے تم لوگ کیوں لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہو، کیوں گمراہ کرتے ہو؟ تمہارا کام ہے نا عدالت میں. ہر وکیل کی یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے، موکل کے لیے جو بہترین رزلٹ ہے عدالت میں سے وہ اچیو کرے. تو تم کہتے ہو کہ تمہارے موکل نے کچھ نہیں کیا، تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے فون کی فورینسک کراؤ، چیلنج کرو اس ٹیکنیکل رپورٹ کو. جانتے ہیں آپ آج تک کتنی ٹیکنیکل رپورٹس کو اور فورینسک رپورٹس کو چیلنج کیا گیا؟ 0. ایک بھی نہیں. ایک بھی ایسی رپورٹ نہیں جس کو چیلنج کیا گیا ہو.
میں لوگوں کے مالی معاملات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خبریں آتی ہیں کہ 80,000 پاؤنڈ باہر سے آ رہا ہے، یہ ان لوگوں میں کیوں تقسیم ہو جاتا ہے؟ 15-16 ہزار روپے کی ہو جاتی ہے فورینزک، دے دو بھائی اس کو بھی جسے تم معصوم سمجھ رہے ہو، کراؤ فورینزک اس کی، تو دقت ہے؟ ہزاروں پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے، 26,000 پاؤنڈ ایک اخبار کے لیے جو یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اس کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ بندر بانٹ آپس میں کیوں کی ہوئی ہے؟ دونوں نیچے پیسہ، ہم نے آفر کیا، تم پیسے نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں، تم بتاؤ کسی ایک کیس کو، تمہاری مرضی کا کیس، تمہاری مرضی کا ملزم، تمہاری مرضی کی FIR، تم کہو کہ ہمیں اس پہ شک ہے، تم اس پہ کہو کہ ہم اس پہ فورینزک کرائیں گے، چوائس تمہاری، خرچہ ہمارا، بسم اللہ کرو، سوشل میڈیا پہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہی سوال انجینئر سے تھا کہ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ 200 ملزم میں نے دیکھے کوٹ لکھپت میں اور 200 اڈیالہ میں، تمہیں بکواس کرتے ہوئے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کوٹ لکھپت میں کوئی 200 ملزم نہیں ہے، ایک بھی مرد نہیں ہے انفیکٹ۔ اب ٹھیک ہے، میں انجینئر کے بارے میں یہ آج کل وہ قاتلانہ حملے یہ وہ ساری باتیں ہیں، لیکن عجیب مزاج ہے اس کا بھی، اس نے اپنے مراثی ابھی تک علماء پہ چھوڑے ہوئے ہیں، میمز بنائے جا رہا ہے، دوسروں سے توقع اس کے خلاف بات نہ کی جائے۔ میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ خاموش ہو گئے، یہ بھی اچھی بات ہے، حالانکہ اخلاقی طور پہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر تم نے کسی کو مس لیڈ کیا ہے تو تم اس کے بارے میں بات کرو۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یار مجھے نہیں پتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس صحافی نے اسے اس کام پہ لگایا وہ صحافی خود کہہ رہا ہے، مبینہ صحافی، کہ یار مجھے یقین نہیں ہے یہ کیس سارے سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ریئلی اتنا ڈیمیج کرنے کے بعد یہ تمہاری منہ سے جولا نکل رہا ہے؟ نتھنگ ایلس۔ تو حضرات یہ وہ معاملات ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید اور دیگر آرٹیکلز جس کے اندر جائے نماز بھی ہے، جس کے اندر تسبیحات بھی ہیں، جس کے اندر اور بھی آرٹیکلز ہیں، یہ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ DNA رپورٹس کے خاکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تفصیلی DNA آپ دیکھ سکتے ہیں، عدالت آپ کو الاؤ کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر کیس ہے جو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو نام ہائی لائٹ ہوا ہے وزیر گل، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، اب اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ 5 ملزمان ہیں اور ان 5 کو یہ ملزمان سے، جہاں تک سیشنز کا تعلق ہے، یہ ملزمان سے مجرمان میں کنورٹ ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن سیشنز کی سزائے موت کی تصدیق ہائی کورٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ جب ہائی کورٹ میں گئے تو اب تماشا سنیے کہ 5 ملزمان ہیں اور 2 کے وکیل پیش ہوئے، 3 کا وکیل بھی نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے جج نے کس کے بارے میں سنا، کس کے بارے میں نہیں سنا۔ وزیر گل ان میں سے وہ ملزم ہے کہ جس کی DNA رپورٹ سامنے پڑی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دل تھام کے سنیے گا کہ گلابی رنگ کے غلاف میں جو قرآن ہے، اس کے اوراق پہ جو منی کے سیمپلز، نمونے ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ اس انسان کے ہیں، غلاف پہ بھی اور قرآن کے اوراق پہ بھی۔ عمران خلیل صاحب جو وکیل تھے، جج کے سامنے دہائیاں دیتے رہے کہ یہ DNA رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہے، جج نے آگے سے کہا سائڈ پہ کرو اسے، 5 کو بری کر دیا۔ کیوں؟ کیوں؟ آپ جج ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ہم سب کے ٹیکس پیئر، ہم ٹیکس پیئر ہیں نا۔ ریاست میں ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست سروسز دے گی جس کے اندر انصاف بھی شامل ہے، اور ریاست کا وہ خرچ ہم برداشت کریں گے۔ ہمارے ہی خرچ ریاست کی اپنی کو ملنے تو نہیں ہوتی ہیں، جو بھی ریاست کام کرتی ہے وہ عوام کے پیسے سے کرتی ہے، تو عوام کے پیسے سے عوام جو کم سے کم چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کو ریاست کے لوگ اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنے والدین سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، جب اس کو اس لیول پہ ڈیسیکریٹ کیا جائے تو قانون حرکت میں آئے اور ملزموں کو پورے ڈیو پروسیس کے بعد قرار واقعی سزا ملے۔ لسٹیں نکلتی ہیں جب کہ کس ملک کی جوڈیشری کس نمبر پہ ہے، تو ہماری کوئی 130ویں نمبر پہ ہے۔ حالت یہ ہے 130ویں نمبر سے اوپر یہ کیسے جائے؟ میں کسی جج کے بارے میں کچھ غلط بات نہیں کہنا چاہتا، کوئی ایک جج ہے، اس جج کو چھوڑیں آپ، کوئی ایک جج ہے،
اپنے ایمان سے بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے کپڑوں پہ اگر کسی مرد کے منی کے سیمپل نظر آتے تو وکیل کو یہی کہتے سائڈ پہ رکھو اسے. تمہارے اپنے کپڑوں پہ ایسی گندگی ہوتی کیا کرتے؟ قرآن کے لیے تمہارا سیکولرزم ہے. سائڈ پہ کرو. کیوں سائڈ پہ؟ آخر وہ وجہ تو بتاؤ سائڈ پہ کیوں کرو. رپورٹ کے اندر پرابلم ہے تو لکھو اس کے اندر اپنی ججمنٹ میں کہ یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس میں یہ مسئلہ تھا. اٹ از یور جاب. یو آر دا جج، دی آفیسر آف دا لا. تمہاری ججمنٹس کو کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے. نئے وکیل جو بنتے ہیں وہ ان ججمنٹس کو پڑھ کے وکیل بنتے ہیں. یو ہیو دا کنٹریبیوشن ان دا لیگسی آف لا اینڈ دیٹس یور ججمنٹ. سائڈ پہ کر دو اسے. یہ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، صرف ایک. ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں. کریٹیکل ٹائم پہ جج چینج ہو رہا ہے. اب 2 سال کا یہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ یہاں سے کیجیے کہ 2 سال یہ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر استغاثہ اپنا کیس پروو کرنا میں ناکام ہو جاتا ہے 2 سال کے اندر تو ملزم کو ریاستی حق مل جائے گا ضمانت کا کہ 2 سال آپ کے پاس تھے، آپ نہیں کر سکے. السلام علیکم سر. 2 سال. اب 2 سال کی مدت کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے کیس کو، جو بھی کیسز ان کے پاس تھے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، ساری سمجھ آ گئی، فیصلہ کرنے پہ آئے. اس میں بات میں ان کو 3-4 مہینے لگ گئے. فیصلہ کرنے پہ آئے تو اچانک آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ تبدیل ہو گئے جی، آپ کی جگہ نئے جج صاحب آ گئے ہیں. تو 2 سال میں سے 4 مہینے گئے. نئے جج صاحب، پھر یہی ریپیٹیشن. 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. پہلے جج صاحب تھے، ان کو فارغ کیا گیا. پھر ایک فیمیل جج صاحبہ آئیں، بہت ہی کریڈیبل جج صاحبہ تھیں. بڑی محنت سے انہوں نے کیسز کو سمجھا، فیصلہ کرنے پہ آئیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا. پھر ایک جج صاحب آئے، کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. تو 3-4 مہینے 2 سال میں پیچھے رہ گیا ہے. اب اس طرح سے ہو رہا ہے. ابھی ایک علماء نے پاکستان بھر سے ایک دوبارہ سے کال دینا شروع کی کہ جو نئے جج صاحب آئے ہیں انہوں نے ڈی جی این سی سی آئی اے سید خرم علی صاحب کو لکھا کہ جناب اتنے اہم حساس کیسز میں آپ کا اے ڈی لیگل، آپ آسانی کے لیے سرکاری وکیل سمجھنے کہ آپ کا سرکاری وکیل نہیں آ رہا یہاں پہ. آپ کے جو گواہ ہیں، ہر سرکاری آفیسر جو کیس کو ڈیل کرتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے. جو آئی او ہے وہ بھی گواہ ہے، اس لیے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں نے تیار کیا ہے. جو فورنزک کرتا ہے، ٹیکنیکل رپورٹ بناتا ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے جی یہ میرے ہاتھ سے بھی ہوئی ہے. آپ کے گواہ نہیں آ رہے ہیں، آپ کا وکیل نہیں آ رہا ہے. علماء نے پاکستان بھر سے دوبارہ ڈی جی صاحب کو کال دی کہ جناب، اور ڈی جی صاحب کا 75 بندے، 70 کے سے زیادہ، 73 کے قریب تقریباً ایک ہی دن بندے انہوں نے فارغ کر دیے. اے ڈی لیگل ٹائٹل تو اپنی جگہ پہ ہے، ایک سب انسپیکٹر کو دیا ہوا کہ تم جایا کرو بھائی، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر اب علماء نے پاکستان بھر سے اس پہ آواز اٹھائی تو وہ معاملہ کچھ ہمیں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب میں یہ ساری باتیں یہاں پہ ریپیٹ کروں، شور یہ باتیں بار بار ریپیٹ کی جانی چاہیے، لیکن میں ایک پرماننٹ سولوشن بھی پرپوز کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا منیر الوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں اس کا سولوشن یہ پرپوز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قادیانیت کے ملعون فتنے کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے ادارے بنائے، مشترکہ بورڈ بنائے، ہم نے ختم نبوت کے دفاع میں سارے اختلافات بھلا کے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. تو میں یہ پرپوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مختلف مسالک سے ایک یونائٹڈ علماء کا بورڈ جو اسپیسیفکلی ان کیسز پہ نگاہ رکھنے والا ہو، ان کو ہر چیز کی اپڈیٹ دینا ہمارا کام ہے، لیکن اس کے اوپر ایک سپرویژن کرنا پھر علماء کا کام ہے. کیونکہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ ہم لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں، ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. آگ وہاں لگتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کو بجھاؤ. پھر علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء کو بھی حیرت ہوتی ہے یار اتنے بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے تو پہلے تم کہاں تھے؟ گڈ کوشچن، پہلے کہاں تھے؟ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے.
ادھر مسئلہ بنتا ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، ہم علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ادھر علماء نے کبھی ہمیں نہ نہیں کی ہے، ہمیشہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب رسپانس کرنے کے بجائے ہمیں اس کوز کو لیڈ کرنا ہوگا، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک بورڈ بنایا جائے علماء کا، جس کو ہفتے میں 3-4 اپڈیٹس ملا کریں، ان کو بتایا جائے کہ کس عدالت میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ پہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہاں پہ ایڈی لیگل فارغ ہو چکا ہے، کہاں پہ گواہ نہیں پہنچ رہے ہیں، کہاں پہ فلاں حکمائی ڈال دیا گیا ہے، تاکہ اس پہ ہم تسلسل کے ساتھ وہ پریشر بلڈ کریں جو کہ اب ہمارا حق نہیں رہ گیا، ہمارا فرض بن چکا ہے۔ اور اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کے گروپس کریٹ کرنا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم کوئی انڈیو پریشر کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے۔ آپ گواہ ہیں اس چیز پہ، جتنا بھی آپ نے کانٹینٹ آج تک دیکھا ہے، ہم نے ایک غیر قانونی مطالبہ نہیں کیا ہے، ایک بھی جو پاکستان کے قانون میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو، جو پاکستان کے آئین میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ We've never made that demand, never, not even once۔ تو اسی کے ایکسٹینشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بورڈ ہمارا ایسا بن جائے جس میں علماء موجود ہوں اور ان کو اپڈیٹ کیا جائے، ان کی طرف سے ویکلی بیسس پہ بیانات آئیں کہ اگر سیکولر لوگ بھی، جو بات میں بار بار کہتا ہوں سیکولرز کو، کہ تم ان گستاخوں کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو جن کے نام بھی نہیں جانتے، تو ہم اس ذات کی ناموس سے کیسے پیچھے ہٹیں اس کے دفاع سے جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے، ایمان مزاری کا کیا تعلق ہے چیچو کی ملیاں وزیرستان اور پتوں کی کہاں سے ہو، تمہارا کیا تعلق؟ اس کے باوجود تم کھڑی ہو گئی، تم کھڑی ہو گئی ہو، ایک جج کھڑا ہو گیا، فلاں کھڑا ہو گیا ہے، کس کے لیے؟ That you don't even know۔ تو ہمارے لیے تو یہ معاملہ بڑا بڑھ کے ہے۔ اس لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ پہرا جاری رہے گا، سنیے نا آپ یہ بات سوشل میڈیا پہ، پہرا جاری رہے گا، اور اس پہرے میں ایک کونا اور آ گیا ہے، یہ پہرا وہاں پہ بھی جاری رہنا چاہیے، علماء وہاں پہ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اس بورڈ کا میں پرپوز کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بنے۔ میری طرف سے یہ درخواست اب جا چکی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے روایت میں پڑھا تھا کہ کربلا کا صحرا تھا، 9ویں اور 10ویں محرم کی رات تھی، تو حسین بن علی نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ جہاں تک تم نے یہ ساتھ دیا وہ دیا، اب اگر تم چلے جاؤ تو میرا تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے لوگ نہیں گئے، تو انہوں نے کہا میں چراغ بند کر دیتا ہوں، اگر یہ تمہیں ہے نا کہ روشنی میں سب کے سامنے کیسے جاؤ گے، خفت ہے، شرمساری ہے، تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جاؤ۔ اور چراغ گل کر دیے۔ جب دوبارہ چراغ جلایا تو دیکھا سب اپنی جگہ پہ جوں کے توں بیٹھے تھے۔ تو آپ نے کہا گئے نہیں؟ تو ان کے ایک بے تکلف دوست جو کہ صحابی بھی تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حسین چلے تو جاتے، لیکن بتاؤ حشر کے دن تمہاری والدہ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو آئیے تجدید عہد کریں کہ حشر کے دن ہم نے بھی حسین کی والدہ کو جواب دینا، حسین کے نانا کو جواب دینا، حسین کو جواب دینا، سیدہ عائشہ کو جواب دینا، اپنی ماؤں کا سامنا کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے جن کے ناموں پہ اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں، کہ یہ فتنہ، یہ پاکستان سے آخری جو ان کا گستاخ ہے اس تک یہ ختم ہوگا تو ہم چین سے بیٹھیں گے۔ اللہ بہت آپ کو جزائے خیر دے۔ شکریہ۔